نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 15، رکوع نمبر ہے 12، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 105، 106، 107، 108 اور 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ درس کے بعد سجدہ تلاوت کر لیجئے گا، کیونکہ یہاں پر قرآن پاک کا چوتھا سجدہ ہے خشوع پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وبالحق انزلناہ، اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ یہ قرآن اترا ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وقرآنا، اور قرآن کو ہم نے فرقناہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لتقرأہ علی الناس، تاکہ پڑھیں آپ اس قرآن کو لوگوں پر، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور نازل کیا ہم نے اس کو نازل کرنا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ایمان لاؤ تم اس پر، او لا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ تمہاری مرضی کی بات ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جن کو دیا گیا علم من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یخرون، تو گر جاتے ہیں وہ، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ، لمفعولا، البتہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ، اور گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ کرتا ہے ان کو، خشوعا، اللہ کا ڈر اور خوف۔ میں دوستو یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن کی عزت، عظمت اور حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ پیچھے آپ حضرات نے یہودیوں کے اعتراضات، پھر یہودیوں پر اللہ کی طرف سے یہ اعتراض کہہ لیجئے یا ان سے ایک سوال کہہ لیجئے کہ اے یہودیوں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے 9 نشانیاں دیں، اس کے باوجود انہیں لوگوں نے جادوگر کہا، تم اپنے نبی کی فکر کرو، ہمارے نبی کو جادوگر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کی حقانیت کو بیان کیا جس کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ کہا کہ یہ جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ہے کیا۔ اور پہلا جملہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے۔ اب اس کا کوئی بھی مطلب آپ بیان کر سکتے ہیں۔ حق سے مراد اللہ کی ذات، ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا، یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا، کسی جادوگر کا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات حق لہ شانہ کا کلام ہے۔ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور دونوں چیزیں سیم ٹو سیم تورات کے اندر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تورات کو بھی حق، یعنی اپنے پاس سے نازل کیا تھا، اور حضرت جبرائیل جو لے کر آنے والے تھے وہ بھی حق ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اللہ نے تورات کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، صرف یہ فرق تھا نا جی، باقی سیم ٹو سیم ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ اتری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک زمین پر لے کر آتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کر زمین پر آتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے 70,000 فرشتے قرآن کے استقبال کے لیے زمین پر پہلے سے ہی نازل ہو جایا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے؟ 23,000 بار حضرت جبرائیل کا نزول ہوا صرف قرآن کو لانے کے لیے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل تو بے شمار دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، بہت ساری باتیں لے کر آئے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی وہی ہے، لیکن صرف قرآن کی آیات لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام 23,000 مرتبہ زمین پر تشریف لائے۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک لفظ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات ایسی نازل کی ہے جن میں پہلے اجمالی حکم ہوتا تھا، پھر تفصیل کے لیے ایک لفظ بیان کرنا پڑتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک لفظ کے لیے آسمان سے زمین پر اترے ہیں، ایک لفظ لے کر بھی قرآن کا زمین پر آئے ہیں، اور قرآن کو جس انداز میں لے کر آتے، خوبصورت انداز میں محفوظ طریقے سے ہیں، پھر ایک لفظ کے لیے بھی 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کا استقبال کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوئے ہیں۔ وہ اصل میں حقیقت کس کا استقبال تھا؟ قرآن کا استقبال تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک یہودی یا عیسائی لڑکی تھی، مجھے پتہ نہیں وہ یہودی تھی یا عیسائی تھی، بہرحال وہ مسلمان نہیں تھی، بائبل کو ماننے والی تھی۔ ابھی وہ چند دن پہلے مسلمان ہوئی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک صحافی عورت ہوں اور میں اسٹڈی بھی کرتی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، اور یہی میرا موضوع ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن اور بائبل کو اکٹھے پڑھنا شروع کیا، ایک صفحہ میں قرآن کا پڑھتی تھی، ایک صفحہ میں بائبل کا پڑھتی تھی، ایک صفحہ میں بائبل کا پڑھتی تھی، ایک صفحہ میں قرآن کا پڑھتی تھی۔ کہتے اس طریقے سے پڑھتی تھی، پڑھتے مجھے یقین ہوا کہ یہ جو قرآن ہے یہ زمین کی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ کسی آسمانی ذات کا کلام ہے۔ اور تورات کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ انسانوں کا کلام لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی ذات کا کلام لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسی وجہ سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی کہ یہ قرآن جو ہے در حقیقت یہ کسی اور ذات کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ بات نہیں سمجھی؟ ابھی تازہ فریش میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو قرآن میں دوستو جب پڑھتا ہے نا، اور میں حقیقت یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پڑھ کے اگر کسی شخص میں نرمی نہیں آتی، قرآن پڑھ کے اگر اخلاق نہیں آتے، یہ معاملات نہیں ہوتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دو ہی صفات ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ بھی نبی کے ذمے ہے، 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 یہ بات غلط ہے۔ ہر چیز تو نبی کے ذمے نہیں ہوتی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے دو کام اللہ نے لگائے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو کلمہ نہ پڑھنے والے ہیں ان کو کیا کریں؟ ڈرائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی مطلب ہے نا کہ نیکی کرنے کا حکم کریں تاکہ لوگ جنت میں جائیں، اور گناہ کرنے سے روکیں تاکہ لوگ گناہ سے بچ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دے کر یعنی امر بالمعروف کرنے کے لیے بھیجا، اور نذیرا یعنی ہم نے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے بھیجا، یعنی ڈرانے کے لیے بھیجا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا توجہ کرنا، جو اصل کام ہمارے کرنے کا ہے اور ہم کر نہیں رہے ہیں، جو اصل کام ہمارے کرنے کا اور ہم کر نہیں رہے، اور شکوے کرتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر، شکوے کرتے ہیں ہم حالات کے اوپر، شکوے کرتے ہیں معاملات کے اوپر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمے دو کام لگائے ہیں، جب تک تم وہ کام کرتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ جب تک وہ دو کام تم کرتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ امر بالمعروف یعنی کسی کو نیکی کرنے کا حکم کرنا،
نمبر 2 نہی عن المنکر، یعنی کسی کو گناہ کرنے سے کیا کرنا؟ روکنا۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا رہے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی رہے گی، اور جو آدمی یہ کام کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب بتائیں کتنے لوگ ہیں جو امر بالمعروف کرتے اور نہی عن المنکر کرتے؟ ہم نے ایک ذہن بنا لیا کہ بس چپ کر کے بچو بھئی، بچو 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 بچو، بس یہ ذہن بنا لیا۔ کوئی بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں بچو یار۔ اگر اب ہم اگر اس کے کہیں بھی بچ کیوں رہے ہو؟ بھئی بچنا چاہیے، یہ تو بڑا ظالم۔ ادھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی تو ہے نا، گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو کم از کم ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ واقعی یہ وقت آ گیا کہ جو روکنے والا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، جو روکنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی استعداد کے مطابق جتنی ممکن ہو اتنا تو انسان کو کرنا چاہیے نا، کوشش کرنے میں، ہمت کرنے میں کیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے چپ سادھ لی تو وہ پھر حدیث مبارکہ وہ بھی دیر میں رکھے گا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی متعدد بستیوں کو تباہ اس لیے کر دیا گیا کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، روکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اگلے دن وہ خود ان گناہ گاروں کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، وہ گناہ کریں یا نہ کریں لیکن وہ ان کے پاس بیٹھے۔ آج وہ گناہ کرنے والے کو روک رہے ہیں، کل کو وہ گناہ کرنے والے کے پاس بیٹھے، اللہ رب العزت نے ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا۔ اور آج ہمارے ہاں بھی امت مسلمہ میں بھی یہی ہے، ایک آدمی کسی کے بارے میں کہتا ہے یار وہ تو غلط ہے، وہ تو گناہ، کل کو اسی کے پاس کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے بندہ، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو کہہ دیا فلاں ٹھیک ہے جی فلاں غلط ہے، کل کو اس کو ٹھیک کہہ رہا ہے، کل کو اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارا مزاج، حالات ہمارے بنے گے تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے نور کا نزول ہوگا، رزق کے اندر برکتیں آئیں گی؟ کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔